السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہم فقراء تیار کر رہے ہیں۔ فقراء کہتا ہے کیوں آپ گداگر تیار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے فقراء گداگر نہیں ہوتے، میرے فقراء وہ ہوتے ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اس کے در کے سوالی ہوتے ہیں اور دن کے وقت دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں۔ سنیے اس کی، یا ایوہ الناس، یا ایوہ المومنون نہیں کہا، انسانیت کو پکارا، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگوں تم سب اللہ کے در کے فقیر، چاہے آسمانوں اور زمین کے سارے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جو اس کا اہل بنتا ہے اس کو ملتا ہے۔ First deserve, then desire، پہلے اہلیت بعد میں طلب۔ First deserve، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ کا مالک صرف اللہ ہے۔ میں نے کہا تم اللہ کرے اس بات سمجھ لو، ہمارا تو امام بھی فقیروں کا امام ہے، ہمارا امام فقیروں کا امام ہے، سید الفقراء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا الفقر فخری، فقر میری، آپ عام ترجمہ کریں گے نا فقر میرا فخر ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں فقر میری بادشاہی ہے، فقر میری بادشاہی ہے۔ میری بات نہیں سمجھتے ہو تو اقبال کی بات سمجھو، وہیں جہاز کے اندر ہی میں نے پھر اس کو یہ اقبال کی اشعار سنائے۔ فرمایا کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی، وہ فقر جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی، یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا امین، اسی مقام سے مومن ہے ذل سبحانی۔ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے،
کہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی، ڈنڈوں سے نہیں ہوتی حکمرانی۔ ہاں اگر جانوروں کا کوئی ریڑا ہو اسے ڈنڈوں سے چلایا جائے گا، لیکن انسانی ضمیروں پر حکمرانی جبر سے نہیں ہوتی۔ آج جن کے پاس ڈنڈا ہے، آج جن کے پاس ہلاکتوں کے سامان ہیں، جنہوں نے بم بنایا، نیوکلیئر بنایا، میزائل بنائے، ڈرون بنائے، ٹٹولیے انسانی ضمیروں کو، ہر انسان کا ضمیر آج ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ لیکن عشق و مستی سے حکمرانی کیسے ہوتی ہے؟ مدینہ میں ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا لو، ذرا پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ عمر میں تو بڑی ہے بیچاری، ماں ہے، لیکن کتنی چھوٹی ہے، اور وہ بیٹی عمر میں تو چھوٹی ہے لیکن دیکھیے کتنی بڑی ہے۔ بیٹی کہتی ہے، ماں امیر المومنین نے منع کیا ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ماں کہتی ہے، امیر المومنین تو نہیں ہے، یہاں تو میں ہوں اور تو ہے۔ وہ بچی کہنے لگی، امیر المومنین تو نہیں ہے لیکن اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر میں نے اس کی تائی کو پکڑ کے کہا، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آج لوگ آتے ہیں اور تمہارے ہنستے بستے گھروں پر آگ برسا کر انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں، اور تم صبر کرنے پر مجبور بیٹھے ہو۔ کیا خیال ہے اقوام عالم میں تم جیسا کوئی محترم ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بنگلہ دیش کے 31 سفر کیے ہیں، یہ ابھی آخری سفر میں کر کے آیا ہوں، 31واں۔ وہ میرا مشرقی پاکستان، خدا غارت کرے ان ظالموں کو، خدا غارت کرے ان ظالموں کو جنہوں نے میرے پاکستان کا سودا کیا، میرے پاکستان کو توڑا۔ ان توڑنے والوں میں کوئی عالم نہیں تھا۔ عالم آپ کو اچھے تو نہیں لگتے؟ اچھا تو آپ کو بھی ذرا سمارٹ ہونا چاہیے 3 پیس سوٹ میں۔ لیڈر بننے کے لیے انگریز کی غلامی ضروری ہے۔ وہ جوش کہتا ہے نا، چلو چھوڑتا ہوں، پھر کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو جائے گی۔ مشرقی پاکستان کو توڑنے میں کوئی عالم نہیں تھا، پاکستان کو لوٹنے میں بھی کوئی عالم نہیں ملے گا آپ کو۔ علماء نے تو کوڑیوں کے حوالے سے قرآنوں کا کام کر دیا، لاکھوں سینوں میں قرآن اتارا، لاکھوں دل و دماغوں کو قرآن و سنت کے علوم سے مزین کیا، اور فساد بھی علماء کرنے والے نہیں ہیں، فساد کرنے والے وہی ہیں۔ موت سے پہلے اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے، لاہور میں ایک درندہ پکڑا گیا، یہی عنصر ہے فساد کرنے والا۔ خود کش حملے ہوں یا بلاسٹنگ ہو، دنیا پاکستان میں جہاں کہیں تباہ کاری ہو رہی ہے وہ یہی عناصر کر رہے ہیں، جن کا ایک نمائندہ لاہور میں پکڑا گیا۔
اللہ نے اتمام حجت کر دی، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ اور ہمارے میڈیا والے، اللہ ان کو بھی خوش رکھے، یہ بھی قوم کے بہت بڑے محسن ہیں، جہاں کہیں کوئی بلاسٹنگ ہوتی ہے یا واقعہ ہوتا ہے فوراً خبر لگ جاتی ہے۔ طالبان نے ذمہ داری قبول کر دی، وہ طالبان تمہارے ہیں، پھر وہ اسلام کے نہیں ہیں۔ مشرقی پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ہر بلا سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کلکتہ سے سلہٹ تک اس دورے میں بین الاقوامی کانفرنسیں جو ہوئیں، انٹرنیشنل اسلامک کانفرنسیں، ان کی تعداد 28 تھی، کہیں 2 روزہ کہیں 3 روزہ۔ تو ہر کانفرنس کے آخری اجلاس میں میں نے دعا کی اور گفتگو کی، رات کے 2 بجے تک، 1:30 بجے تک، اور تعداد سننے والوں کی کہیں 5 لاکھ، کہیں 7 لاکھ، کہیں 10 لاکھ، ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں میں۔ کوئی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہیں ہے، کوئی بد امنی نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے ان کا ٹکا ہمارے روپے کے مقابلے میں کمزور تھا، 140 ٹکا کا ہمارا 100 تھا، آج ان کے 160 ٹکا کے مقابلے میں، 160 روپے کے مقابلے میں ان کا 100 ٹکا ہے۔ پوری قوم لگی ہوئی ہے اسمال انڈسٹری کے حوالے سے، کام کر رہے ہیں وہ بھی انسان، اختلافات ان میں بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے آپس میں ان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے لڑائی جھگڑے نہیں کرتے جس سے کہ ملک آزمائش میں اور خطرے میں پڑ جائے۔ میں نے تو سچی بات بتا دوں گا، اکثر بڑی بڑی کانفرنس میں، چٹاگانگ میں، کاکسس بازار میں، سلہٹ میں نے ڈھاکہ میں لوگوں سے کہا، وہاں مسلمانوں سے، تم ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہاری وفاؤں اور تمہارے محبتوں کی قدر نہیں کی۔ پاکستان بنانے میں جتنی قربانیاں مشرقی پاکستان کی ہیں، مغربی کی نہیں، لیکن ہم نے تمہاری محبتوں کی قدر نہ کی۔ آج تمہاری آہوں نے ہمیں آزمائش میں ڈال رکھا ہے، کبھی پانی ناراض ہو جاتا ہے، کبھی آگ ناراض ہو جاتی ہے، کبھی ہوائیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل ایک ہواؤں کا مرغولا یوں گھومتا ہوا چلا اور سیال کوٹ کے قریب اس نے بستیوں کی بستیاں اٹھا کے پھینک دی اور درجنوں آدمی اس میں مر گئے۔ جاپان دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کیا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عذاب کے سامنے؟ چھوٹی سی تنبیہ ہوئی، ایک آیت سامنے آئی ہے، وہ پڑھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ کے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے پرندوں سے لشکر کا کام لیتا ہے، چیونٹیوں سے لشکر کا کام لیتا ہے، مچھروں سے۔ اگر کوئی نمرود بنتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نمرود نہیں آتا، ایک مچھر اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ ان کو جب بھی آپ کا دل چاہے سمجھ لیجئے اور اپنی زندگی کو بدل لیجئے، اپنے رب سے قریب ہو جائیے۔ میری ساری گفتگو کا نتیجہ یہی ہے کہ دنیا کے فریب سے بچنے کی کوشش کیجئے، دنیا کو کنیز بنا کے رکھیے، نوکر بنا کے رکھیے، دنیا کو اپنے در کا غلام بنا کے رکھیے، دنیا کا غلام نہ بن جائیے، دنیا کا نوکر نہ بن جائیے، اس کو ہاتھ میں رکھیے
اور اللہ کو دل میں بسا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ جی دوستو، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔